السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ امریکی ٹویٹس کے بعد پس پردہ کیا چل رہا ہے، اس وقت جو مذاکرات کی شرح اقتدار کے اندر باتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کو کیا ہدایات دے رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو امریکی ٹویٹس ہوئی ہیں، ظاہر ہے ایک عالمی پریشر تو ہے، اس کے بعد کیا چل رہا ہے پس پردہ؟ دیکھیں، عالمی پریشر جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ امریکہ کو باپ مانتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی تو بات سنتے نہیں ہیں۔ 25 کروڑ پاکستانی ووٹ کہاں ڈال رہے ہیں، پاکستانیوں کی رائے کیا ہے، پاکستانیوں کی حالت کیا ہے، پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اذیت ہے، وہ تو اس کا تو ان کو فرق بالکل پڑتا نہیں ہے۔ ان کو فرق پڑتا ہے تو وہ امریکہ سے فرق پڑتا ہے، امریکہ کے علاوہ ان کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ تو اب جب وہ ٹویٹ آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب کا پرانا بیان ایک موجود ہے کہ امریکہ، ہمارے جو وینٹیلیٹر ہیں وہ امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ نے چاہے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور امریکہ چاہے تو ہم کولیپس کر جائیں گے، اور امریکہ چاہے تو ہم باعث قوم مر جائیں گے، اور ہمیں جو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، جو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، وہ سب امریکہ کی لگائی ہوئی ہیں۔ تو وہ تو پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں، یعنی اپنا موقع بتا چکے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو آپ کو پراسرار خاموشی نظر آتی ہے، یعنی ان کے بیان کے اوپر جو رچرڈ کا ٹویٹ ہے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن ہمارے فارن آفس کا، ہماری حکومت کا، ہمارے وزیر اعظم کا، یا جو چائنا کے منڈیلا ہیں، جو کاپی ہیں جعلی منڈیلا کی، وہ بھی خاموش ہیں مکمل طور پر، ان کا بھی کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ تو ہے۔ اور پھر آپ نے خواجہ آصف صاحب کے بیانات بھی دیکھے ہیں، بڑے محتاط ہیں۔ مطلب کل بھی ان کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے، یعنی انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا، جو نون لیگ والے پھدکتے پھر رہے تھے، اچھلتے پھر رہے تھے ان کے حامی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا وقت آ گیا۔ کہے نا وزیر دفاع، کہے نا وزیر خارجہ، ایبسلیوٹلی ناٹ کہے نا، کیوں نہیں کہتے؟ اوقات نہیں ہے، جرت نہیں ہے اتنی، کیونکہ وہ آقا ہیں ان کے۔ تو یہ انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت امریکہ کے کہنے پہ گری، یہ لوگ آئے امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ ان کو لے کے آیا، سائفر ایک حقیقت تھا، وہ ساری چیزیں تھیں۔ اب ایک طرف تو ریئیکشن کے اوپر پورے سال خاموشی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ دیکھیں، اب یہ کمیٹی اناؤنس ہونے جا رہی ہے چند گھنٹوں بعد، ٹھیک ہے، وہ آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، کمیٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہرحال اگلے 2-3 دن کے اندر اندر کمیٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو یہ سرنڈر کرنے تو جا رہے ہیں، کہ مذاکرات کے لیے سرنڈر کرنے تو جا رہے ہیں۔ ویسے میرے خیال میں نون لیگ چاہتی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی مذاکرات ہوں، کہ فوج اور جو تحریک انصاف کا ایک آپس میں ٹکراؤ ہے وہ برقرار ہے۔ حنیف عباسی کی آج آپ نے ٹاک بھی سنی ہوگی۔ دیکھیں، ان کی ٹاک تو میں نے نہیں سنی، لیکن رانا ثناءاللہ کل یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب بھی بات چیت کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے کریں گے۔ تو یہ بات رانا صاحب نے کر کے بڑی بات کر دی ہے، نہ بھی کہتے تو پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ یہ جب بھی بات کریں گے تو یہ پوچھیں گے نہیں، وہ انہیں کہیں گے تو یہ ٹاک کریں گے۔ اور میں بہرحال ٹاکس کے اوپر بہت کلیئر ہوں، مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان ٹاکس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ یہ ٹاکس صرف ایک ڈرامہ ہے، صرف ایک فراڈ ہے، صرف عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ نہیں ہو سکے گا، وہ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ عمران خان سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا۔ عمران خان کو پتہ ہے ان کی حیثیت اور اوقات کا بھی، ان کے ڈراموں کا بھی، ان کے فراڈ کا بھی، ان کے جھوٹ اور فریب کا بھی، یہ کس طرح سے دو نمبریاں کرتے ہیں، سب کچھ عمران خان کو پتہ ہے۔ تو عمران خان کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا پائیں گے۔ لیکن وہ حکومت جس کی ظاہر ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز ہی مین ہے نا، تو مریم نواز میاں نواز شریف کی ایک طرح سے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ان کی سیاسی وارث بھی ہیں، آگے پارٹی بھی انہی کے حوالے میاں نواز شریف نے کر دی ہے سب کچھ۔ تو مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اسی دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ آپ ٹاکس کے لیے آپ اپنی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں نیریٹو میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، لیکن پھر عمران خان صاحب نے خود چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں۔ نقصان اس لیے پہنچا کہ جب تحریک انصاف کے کچھ چابی والے کھلونے جو ہیں وہ لیٹ گئے اور حکومت کے پاؤں پڑ گئے کہ ہائے ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم سے بات کرو، ہم سے ٹاک کرو، ہم سے مذاکرات کرو، اور لیٹ گئے، بالکل ان کے پاؤں پکڑ لیے حکومت کے۔ یہ انہوں نے کوئی عمران خان کا بھلا نہیں کیا، نہ وہ پی ٹی آئی کا بھلا کر رہے تھے، نہ وہ پی ٹی آئی کا بھلا کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، نہ وہ جو ہے وہ عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے تھے۔ یہ چیزیں وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو کہیں سے کہا گیا کہ تم لوگ بالکل یہ بات کرو، یہ بیان دو،
پی ٹی آئی والوں سے بیان دلوائے گئے اور پی ٹی آئی والوں سے بیان دلوا کے اور نون لیگ کو کہا گیا کہ چڑھ جاؤ ان کے اوپر اور انہیں کہو جناب بالکل چڑھائی کرو اور انہیں کہو کہ جو ہے نا یہ لیٹ گئے ہیں اور انہیں کہو کہ یہ تو اب تو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ ان کو کہو کہ اب تمہیں کیوں مذاکرات یاد آ گئے ہیں، اب تو کیونکہ تمہارے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ اب تم کمزور ہو چکے ہو، اب تمہارے لوگ نہیں نکلیں گے، اب عمران خان کو اور کیسوں میں سزائیں ہونے جا رہی ہوں۔ بھائی عمران خان کو اور سزائیں اگر آپ دیں گے تو عمران خان کو اور سزائیں دیں گے تو پہلے آپ نے کیا نہیں کیا عمران خان کے خلاف، تو اس سے کیا ہوا؟ کیا اس کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان جو ہے وہ لوگوں نے اس کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ یا عمران خان کو ساؤں کے بعد لوگوں نے نون لیگ سے محبت شروع کر دیا ہے؟ کیا لوگ نون لیگ کے ووٹر بن گئے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی سے محبت شروع ہو گئی ہے؟ کیا جو کچھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس نظام کے حوالے سے لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت کم ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ عمران خان کو اب جب سزا دیں گے عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ان عدالتوں کے ذریعے سزائیں ہونا عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے۔ عمران خان کیس ہار کر بیانیے کی جنگ جیت جائے گا، اور اس وقت بیانیہ میٹر کرتا ہے۔ یہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں بھی نہیں پھینکے جائیں گے، یہ کوئی اور کسی گندے گٹر میں یہ فیصلے پھینکے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ردی کی ٹوکری تو پھر بھی صاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی گٹر میں پھینکے جائیں گے عدالتی فیصلے، جس طرح کے عدالتی فیصلے کروائے گئے۔ اور ہاں یہ فیصلے دینے والے ججوں کو فائدہ ہوگا، کوئی ہائی کورٹ کا جج بن جائے گا تو کوئی اسپیشل جج لگ جائے گا، کسی کی تنخواہ بڑھ جائے گی تو کسی کی مراد بڑھ جائیں گی، تو کسی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس کو این او سی مل جائے گا، کسی کو کسی اور طرح سے نواز دیا جائے گا، کوئی جج اپنے بندے بھرتی کروا لے گا، کسی جج کے بھائی کو کہیں پہ ٹھیکہ مل جائے گا، کسی جج کی فیملی کو فائدہ ہو جائے گا اور اس کے خاندان میں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، یعنی اس جج کا فائدہ ہو جائے گا، بالکل ایسے۔ لیکن نہ تو اس کا عمران خان کو نقصان ہے، پاکستان کو ضرور اس کا نقصان ہے۔ پاکستان کو نقصان یہ ہے کہ اب آپ اس طرح کے جو ججز ہیں جو مکروہ کھیل کھیلنے والے ہیں، جو 2 نمبر فیصلے دینے والے ہیں، گھٹیا فیصلے دینے والے ہیں، جو مکروہ کردار ہیں، پاکستان کی عدلیہ کا جو بھیانک اور شرمناک چہرہ ہیں، یہ جج جو ہیں جب آپ ان کو ترقیاں دیں گے تو آپ پاکستان کا نقصان کریں گے نا، پاکستانیوں کو نقصان کریں گے۔ اب جو ایک بار اس نظام کے ہاتھوں استعمال ہو کے اور نظام کے ساتھ اپنی گوٹی فٹ کر لے گا، اس کے بعد اس کو کوئی ڈر نہیں ہے نا کہ اب وہ پیسے لے، اب وہ اپنا ضمیر 50,000 بار بیچے، وہ 50,000 کیسوں کے 2 نمبر فیصلے کرے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی کے کیسوں میں غلط فیصلے کرے، وہ قتل و غارت گری کے حوالے سے فیصلے کرے، وہ قاتلوں کو بری کر دے، وہ بے گناہوں کو پھانسی لٹکا دے، وہ بے گناہوں کو عمر قید کی سزا سنا دے، وہ جتنے فیصلے، جب ایک بار اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا تو بس ختم ہو گیا نا۔ اب تو وہ پھر مال ہی بنائے گا، اب وہ پیسے یہاں پہ بنائے گا اور پاکستان سے باہر شفٹ کرے گا۔ اب تو اس کو یہ ہے کہ میرے 5 سال 7 سال 10 سال رہ گئے ہیں جوڈیشری میں کتنا جلدی کوئی دبئی میں فلیٹ خرید لوں، کوئی یو کے میں انویسٹمنٹ کر دوں، کہیں اور کوئی $1.5 لاکھ فوری طور پہ بھیج دوں، تو وہ یہی کرے گا نا۔ پھر جب کسی کے قاتل کا کیس آئے گا وہ اسے 1 کروڑ روپے لے کے اس کو بری کر دے گا، 2 کروڑ لے کے بری کر دے گا، اور 2 کروڑ روپیہ وہ پاکستان میں لے گا بھی نہیں، وہ کہے گا کہ مجھے یو کے میں چاہیے، مجھے یو ایس میں چاہیے، مجھے دبئی میں چاہیے، مجھے کہیں اور چاہیے۔ تو وہ یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں نا جب آپ اس طرح سے ججز کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے حکومت کی، حکومت نے ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ حکومت ریئیکٹ کر نہیں سکتی، پس سے پردہ چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں، حکومت مذاکراتی کمیٹی بنانے جا رہی ہے اور لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں، اور پی ٹی آئی کے جو چابی والے کھلونے آج کل جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی بات بنے گی نہیں، کیونکہ عمران خان کو بہت کلیئرٹی ہے اس حوالے سے، اور عمران خان جو ہے وہ چیزیں کریں گے جو عمران خان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب بار بار پی ٹی آئی کے کچھ چابی والے کھلونے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ بھائی دوسری طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ہاں بالکل، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تم لوگوں نے مذاکرات کی بات کی، اگلوں نے تمہاری اوقات کے لیول کا بندہ طلال چودھری لانچ کیا اور کہا کہ ان کے منہ پہ چپیڑے مارو، ان کو بے عزت کرو، بالکل ٹھیک ہے، یہ ملا ہے تمہیں، یہ تمہیں جواب ملا ہے، تو کیسے تم مذاکرات کی بات کرتے ہو؟ بھائی جب کلیئرٹی ہے کہ مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنا، جب پتہ ہے کہ مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنا، جب تمہیں پتہ ہے کہ کوئی چیز وہ تمہیں نہیں دے سکتے، جو چیز تم مانگ رہے ہو اس کا فائدہ ملک کو ہے، ملک کے لوگوں کو ہے، پاکستان کو ہے، پاکستانیوں کو ہے، اور یہ حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کو فائدہ کرنے کے لیے نہیں لائی گئی، یہ کسی اور مقصد کے لیے لائی گئی ہے، تو یہ وہ مقصد پورا کریں گے۔ تو یہ مطلب یا تو حکومت نے کہا ہو کہ ہم 9 مئی پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، یا پھر 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، یا کوئی 8 فروری پہ بنا رہے ہیں، بالکل کوئی ایسا گرین سگنل دیا گیا ہو تحریک انصاف کے ان یہ جو رہنما ہیں یہاں پر۔ صدیق جان صاحب، ایک بڑا اعتراض یہ آتا ہے، آج کل ڈسکس بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کا
کہ اس پر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے یا جو پیغام شیئر ہوتا ہے تو وہ سیاسی تناؤ کو مزید اس میں شدت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اور فواد چودھری صاحب بھی بار بار مختلف ٹاک شوز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جب 26 نومبر کو نہتے اور پرامن شہریوں کو سیدھی گولیاں ماری جائیں گی تو عمران خان کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دل بنا کے بھیجے؟ کیا عمران خان کہے کہ فال ان لو وتھ فلاں فلاں؟ کیا عمران خان کہے کہ آئی لو فلاں فلاں؟ کیا عمران خان کہے کہ مجھے عشق ہو گیا فلاں فلاں سے؟ بھائی کیا کہے وہ؟ جب نہتے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری جائیں گی تو اس نے ظاہر ہے باہر ایک لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں عمران خان جو ہے وہ عمران خان نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر کے حالات و صورتحال کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج آپ 26 نومبر پہ بنا دیں کمیشن, عمران خان کوئی ٹویٹ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا نا, ٹویٹ کیوں کرے گا؟ کیونکہ عمران خان جب 26 نومبر پہ بن جائے گا کمیشن تو عمران خان جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, دوسری طرف سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے, گولی چلی ہے نہیں چلی, جو کہ چلی ہے چلیں ہاں آپ ہم کہتے ہیں نہیں چلی, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں چلی, حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے گولی چلی, چلیے ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ گولی نہیں چلی. بنا دیں یا افریدی صاحب پہ مشتمل کمیشن, کریں لائیو پروسیڈنگ. ہاں بے شک حکومت مرضی کے ججز کا بنا دے لیکن چیزیں رپورٹ تو ہوں گی نا. بالکل آپ بنا دیں جوڈیشل کمیشن, آپ اس میں چلائیں ساری اس رات کی CCTV فوٹیج جو سیف سٹی کیمروں کی ہے, جتنے ہزارہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو پرائیویٹ وہاں پہ دفاتر ہیں مراکز ہیں ان کی آپ چلا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم لوگ بھی باہر اگر رپورٹ کریں گے کہ یار وہ PTI کی بات غلط تھی, ہم نے خود دیکھا ہے ساری CCTV فوٹیج ہم نے چلی دیکھی ہے, 12 گھنٹے کی فوٹیج چلی ہے اس میں کہیں گولی نہیں چلی, یہ جھوٹ بول رہی ہے PTI, ہم بھی آ کے رپورٹ کریں گے. تو بنا دینا, نہیں بنائیں گے. اچھا یہ اینڈ پہ مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان کا ظاہر ہے جو اڈیالہ جیل سے پیغام ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. کون اہم بندہ ہے جو کہ ایک ایکچوئل میں پیغام لے کر آتا ہے اور وہ قیادت تک پہنچا دیتا ہے یا اپنے کارکنان تک پہنچا دیتا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں, ان کی بڑا ایک نرم لہجہ ہے, دیگر رہنما ہوں ان کے اوپر بات ہوتی ہے, شبلی فراز صاحب کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں مجھے یہ تو نہیں پتہ ایگزیکٹ کون, لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کو 10-12 لوگ ملتے ہیں, 10-12 میں سے 6 کمپرومائز ہو سکتے ہیں, چابی والے کھلونے ہو سکتے ہیں, باقی 6 تو عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں نا. بہنیں تو سنسیئر ہیں, بیوی تو سنسیئر ہے, ٹھیک ہے, تو بہنیں بھی ملتی ہیں, بیوی بھی ملتی ہے, کچھ وکلا بھی ایسے ہیں جن کا پتہ ہے ہمیں کہ وہ سنسیئر ہیں خان کے ساتھ, وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں, تو وہ بھی ملتے ہیں خان کے ساتھ. الٹیمیٹم ہے, اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے حکومت تو کوئی مذاکراتی کمیٹی بناتی بھی ہے, تو آپ نے جیسے کہا کہ اس میں نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر چیزیں تو اسی طرف جا رہی ہیں کہ ریمیٹنسز. بس بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے مذاکرات اور بات چیت نہیں بنے گی تو پھر دمادہ مست کلندر ہوگا, وہی ہوگا جو عمران خان چاہے گا. بہت بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.